ان اصولی نکات کے علاوہ چند عملی اقدامات جن پر والدین آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ اپنے خاندان میں بالخصوص بچوں کے ساتھ ممکنہ حد تک زیادہ وقت گزارا جائے۔ اپنی معاشی جدوجہد دیگر مصروفیات کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ لازماً کچھ وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارا جا سکے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ تربیت کا تمام تر بوجھ ماں پر ڈالنا ایک نامناسب اور غیر معقول طریقہ ہے۔ اسکول میں بچوں کی مصروفیات، دوستوں کی صحبت وغیرہ سے واقفیت کے لیے ضروری ہے کہ والدین ان کے ساتھ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت گزاریں۔ بچوں کو سخت کوشی اور محنت کا عادی بنانے کے لیے انہیں ایک درمیانے معیار کی زندگی کا عادی بنایا جائے تاکہ وہ ایک عام انسان جیسی پرمشقت زندگی کا تجربہ حاصل کر سکیں۔ اول تو جیب خرچ دینے سے بچا جائے اور بچوں کی ایسی ضروریات کو خود پورا کیا جائے، اور اگر بچوں کو جیب خرچ دیا جائے تو پھر انہیں ڈسپلن کا پابند بنایا جائے۔ بچوں سے اس رقم کا حساب بھی پوچھا جائے تاکہ ان میں بچپن سے ہی کفایت شعاری اور بچت اور غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کی عادت پروان چڑھے اور جواب دہی کا احساس پیدا ہو۔ والدین کی طرف سے اپنے بچوں کو آرام پہنچانے کی خواہش بجا ہے، مگر ابتدا سے بغیر محنت کے آرام طلب بنانا ان کے مستقبل کے ساتھ سنگین مذاق ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ان کے کپڑوں، جوتوں پر اخراجات میں اعتدال رکھنا ضروری ہے۔ ابتدا ہی سے بچوں سے خود انحصاری یعنی اپنی مدد آپ کے اصولوں پر عمل کرایا جائے۔ اگر معاشی وسائل میں وسعت حاصل ہو تب بھی اپنے کام خود کرنے یعنی جوتے صاف کرنے، کمرے کو ترتیب دینے اور اپنی چیزیں خود سنبھالنے وغیرہ کی عادت ڈالی جائے۔ والدین کا فرض ہے کہ بچوں کو اپنے بزرگوں کی خدمت کی طرف متوجہ کرتے رہیں۔ ان کی مصروفیات، ان کے دوستوں کو جاننا ضروری ہے۔ جرائم کا ارتکاب، نشہ آور چیزوں کا استعمال غلط صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے بچوں کے دوستوں پر گہری نظر رکھنا والدین کی لازمی ذمہ داری ہے۔ بچوں کے سامنے مدرسے یا اساتذہ یا دوسرے عزیز و اقارب کی برائی نہ کی جائے۔ اگر جائز شکایت ہو تو متعلقہ ذمہ داران سے گفتگو کی جائے، مگر بچوں کے سامنے کبھی ان کے اساتذہ کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے۔ والدین اپنے بچوں کے اساتذہ کی عزت کریں گے تو بھی بچے اس حال میں ان کا بہتر اثر قبول کرے گا، یعنی اگر والدین اساتذہ کی عزت نہیں کریں گے، ان کا نام احترام سے نہیں لیں گے تو بچوں کا بھی ویسے ہی اثر قبول کرے گا جس طرح والدین لین دین کرتے ہیں، تعامل کرتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے حوالے سے متوازن رویہ اپنانا ضروری ہے، اس لیے والدین کو خود اپنے آپ کو نظم و ضبط کا پابند بنانا ہوگا۔ تعلیمی اور معلوماتی پروگرام سے استفادہ کریں۔ اچھے تفریحی پروگراموں میں بچوں سے تبادلہ خیال کے ذریعے مثبت اور منفی پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہیے تاکہ بچوں کے اذہان میں اچھے اور برے کی پہچان، مثبت اور منفی کی پہچان ہو جائے۔ بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا کیا جائے تاکہ ملک و ملت اور انسانیت کے لیے حساسیت پیدا ہو۔ موجودہ دور میں ہر شخص اپنے حقوق کے بارے میں بہت حساس ہے مگر اپنے فرائض کی ادائیگی کے بارے میں انجان بن جاتا ہے۔ اس رویے کو تعلیمی عمل کے دوران ہی تبدیل کرنا ہوگا اور بچوں میں عوامی املاک کی حفاظت کا احساس پیدا کرنا ہوگا۔ اسلام ان املاک کے بارے میں امانت دار ہونے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور دے کر اس کی حفاظت کراتا ہے۔ قول و فعل میں تضاد سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ بچے اپنے بڑوں کے اعمال سے غیر محسوس طریقے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، لہٰذا ماں باپ اور دیگر بڑوں کا طرز عمل بچوں کی شخصیت کو بناتا ہے۔ والدین کو سچائی، امانت داری وغیرہ کے تمام معاملات میں، خواہ وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، اپنے عمل کو درست رکھنا چاہیے۔ وقت کی تنظیم اور
قدر والدین خود بھی کریں اور بچوں میں بھی ابتدا ہی سے وقت کے صحیح استعمال کی عادت ڈالیں۔ وقت کا ضیاع ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اس قیمتی دولت کا بہترین استعمال کامیابی کی کلید ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں والدین تدریس سے کام لیں، ان کی اصلاح سے مایوس نہ ہوں۔ عموماً والدین اپنے بچوں سے اونچی توقعات وابستہ کرتے ہیں، مگر جب وہ اس معیار پر پورے نہیں اترتے تو مایوس ہو جاتے ہیں اور بچوں سے ناراضگی اور جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ نامناسب رویہ ہے۔ والدین کو اپنی خواہشات بچوں پر تھوپنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یوں تو بچوں کی تربیت میں کئی پہلو، کئی نکات، کئی اور اوجہ ہیں، لیکن ابتدائی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو نبی کریم کی سیرت مبارکہ سے واقف کرایا جائے تاکہ وہ ایک بہترین بااصول مسلمان اور سچے حقیقی مومن اور محبان رسول میں اس کا شمار ہو سکے، اور پھر بہترین ایک فرد بنے جو معاشرے پہ اچھائی کے اثر انداز کو اچھی کے تاثرات چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے، ان کو ایک بہترین فرد، صالح فرد اور ایک کامیاب انسان بنانے کے کردار ادا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔